عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح کہتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 738۔ ابدہو سے روایت کی اوزاعی نے ابدہو سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، اور تیری عظمت و شان بڑی بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز اوزاعی کی قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی روایت کی خبر دیتے ہوئے یعنی اوزاعی کی طرف لکھ بھیجا کہ انہوں نے یعنی انس رضی اللہ عنہ نے قتادہ کو حدیث سنائی۔ کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں کہتے تھے، نہ قرات کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں ہی، یعنی دوسری سورت کے آغاز پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 892۔ حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 743۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 780۔ سعدی اور علی بن حجر سعدی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے الفاظ انہی کے ہیں۔ علی بن مسہر سے روایت کی، انہوں نے مختار بن فلفل سے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، جب اسی اسنا میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے۔ پھر آپ نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے حشام دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 762۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت
اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح کہتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 738۔ نمیر عبداللہ بن نمیر، ابو معاویہ اور جریر سب نے اعمش سے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے مستورد بن احنف سے، انہوں نے صلہ بن زفر سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا۔ میں نے دل میں کہا آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا آپ اسے پوری رکعت میں پڑھیں گے۔ آپ آگے بڑھتے گئے۔ میں نے سوچا اسے پڑھ کر رکوع کریں گے، مگر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ آپ نے وہ پوری پڑھی، پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی، اس کو پورا پڑھا۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر قرات فرماتے رہے۔ جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہے تو سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے یعنی پڑھتے تو سوال کرتے، اور جب پناہ مانگنے والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے۔ آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام جتنا تھا۔ پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا۔ پھر آپ لمبی دیر کھڑے رہے، تقریباً اتنی دیر جتنی دیر رکوع کیا تھا۔ پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلی کہنے لگے، اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے قریب تھا۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یعنی ربنا لک الحمد کا اضافہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1814۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے منصور بن معتمر سے بیان کیا، انہوں نے ابو الضحیٰ مسلم بن صبیح سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 794۔ کہ حضرت سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے اور انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کلمات کہتے تھے، نہایت پاک ہے، مقدس ہے، فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1091۔ کہا کہ ہم نبی کریم رفاع بن رافع زرقی نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے منصور بن معتمر سے بیان کیا، انہوں نے ابو الضحیٰ مسلم بن صبیح سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 794۔ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہتے تھے اللہ اکبر 3 بار، ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، اللہ سب سے بڑا ہے، کامل ملکیت والا، غلبے والا، بڑائی اور عظمت والا۔ پھر آپ نے ثنا پڑھی، پھر سورہ بقرہ کی قرات کی، پھر رکوع کیا
اور آپ کا رکوع آپ کے قیام جیسا تھا۔ آپ رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا۔ آپ کا یہ قیام پہلے قیام کی مانند لمبا تھا۔ آپ یہاں پڑھتے تھے، لربی الحمد، میرے رب کی حمد ہے۔ پھر سجدہ کیا تو آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے مانند تھا، اور آپ سجدے میں کہتے تھے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور سجدوں کے درمیان بیٹھے، اتنی دیر جتنی کہ سجدے میں لگائی، اور اس دوران میں کہتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ چنانچہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھی اور ان میں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ یا انعام کی تلاوت کی۔ شعبہ کو شک ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 874۔ ہمیں ابو مالک اشجعی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا جب کوئی شخص مسلمان ہو۔ ابو معاویہ نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے، پھر اس کو حکم دیتے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6850۔